ایران مغربی ایشیا کا ایک اہم ملک ہے۔ اس کا پرانا نام فارس تھا۔ ایران مشرق وسطیٰ میں واقع ہے۔ ایران کی سرحدیں شمال میں آرمینیا، آذربائیجان اور ترکمانستان سے ملتی ہیں، جبکہ مشرق میں پاکستان اور افغانستان سے اس کی سرحد ملتی ہے۔ اس کے علاوہ مغرب میں ترکی اور عراق سے بھی ایران کی سرحدیں ملتی ہیں۔ ایران جغرافیائی اعتبار سے بہت اہم ملک ہے۔ قدرتی گیس، تیل اور قیمتی معدنیات اس کے دامن میں پوشیدہ ہیں۔ رقبے کے اعتبار سے دنیا میں 17ویں نمبر پر شمار کیا جاتا ہے۔ ایران دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ ملک کی تاریخ ہزاروں سالوں پر محیط ہے، جو مدائن سلطنت 678 قبل مسیح سے لے کر صفوی اور پہلوی سلطنت تک پھیلی ہوئی ہے۔ یہ ملک اپنے تہذیب و تمدن کے اعتبار سے ایشیا میں تیسرے اور دنیا میں 11ویں درجے پر قابض ہے۔ یورپ اور ایشیا کے وسط میں ہونے کے باعث اس کی تاریخی اہمیت ہے۔ ایران اقوام متحدہ غیر وابستہ ممالک کی تحریک، اسلامی تعاون تنظیم OIC اور تیل برآمد کرنے والے ممالک کی تنظیم OPEC کا بانی رکن ہے۔ تیل کے عظیم ذخائر کی بدولت بین الاقوامی سیاست میں ملک ایک اہم ترین کردار ادا کرتا ہے۔ لفظ ایران کا مطلب آریاؤں کی سرزمین ہے۔ ریاست ایران 16,48,195 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ ایران کی کل آبادی 85 ملین ہے۔ آبادی کے لحاظ سے ایران دنیا میں 17ویں نمبر پر آتا ہے۔ 1997 میں صدر خاتمی کے منتخب ہونے کے بعد ایران کے زیادہ تر ممالک سے تعلقات بہتر ہوئے۔ 1998 میں برطانیہ اور ایران کے تعلقات اس یقین دہانی پر بحال ہوئے کہ ایرانی حکومت کا سلمان رشدی کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ 1999 میں برطانیہ اور ایران نے سفارت کاروں کا تبادلہ کیا۔ ایران اور امریکہ کے تعلقات 1980 میں ٹوٹے اور آج تک بحال نہیں ہوئے۔ جولائی 2001 میں امریکہ نے ایران اور لیبیا پر پابندیوں کے قانون میں مزید 5 سال کی توسیع کر دی۔ جنوری 2002 میں صدر بش نے ایران کو بدی کے محور کا حصہ قرار دیا۔ اس وقت ایران مغربی طاقتوں کی جانب سے جوہری پروگرام، مبینہ دہشت گردی، مشرق وسطیٰ کے امن کو خراب کرنے کے خواہش مند گروہوں کی مبینہ سرپرستی اور دیگر الزامات کا نشانہ بنا ہوا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے مغرب کی ریشہ دوانیوں، امریکی سازشوں اور عالمی سامراجی طاقتوں کی طرف سے ملت ایران کے خلاف مسلسل دھمکیوں کے بعد ہر سطح پر خود کفیل ہونے کا فیصلہ کیا اور ایٹمی ٹیکنالوجی، کلوننگ اور میڈیکل کے ساتھ ساتھ ایئر اسپیس، دفاعی شعبوں میں بے پناہ ترقی حاصل کی۔ 1980 کی دہائی میں ایران عراق جنگ کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات کبھی معمول پر نہیں آ سکے، تاہم عراق کے تنازع پر ایران نے غیر جانبدار ہونے کا اعلان کر دیا۔ اگرچہ اس نے فوجی کارروائی پر تنقید کی، لیکن اس نے اعلان کیا کہ وہ تنازع سے باہر رہے گا۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ ایک مستحکم اور متحدہ عراق کے لیے کام کرنا چاہتا ہے۔ ایران کا عراق کی عبوری حکومت کے ساتھ براہ راست 2 طرفہ معاہدہ ہے۔ ایران بجلی کی فراہمی کے سلسلے میں عراق کی مدد کر رہا ہے۔ 30 نومبر 2004 کو عراق میں سلامتی، عام انتخابات کے بروقت انعقاد اور بیرونی عناصر کی مداخلت روکنے پر غور کرنے کے لیے
ایران میں ایک کانگریس منعقد ہوئی جس کی میزبانی ایران وزارت داخلہ نے کی۔ اس کانفرنس میں عراق، سعودی عرب، کویت، ترکی، اردن اور مصر کے وزرائے داخلہ اور سیکیورٹی حکام نے شرکت کی۔ ایران افغان خانہ جنگی سے بھی متاثر ہو رہا ہے اور وہاں استحکام کے فروغ کا خواہاں نظر آتا ہے۔ ایران نے افغانستان کی تعمیر نو کے لیے 5 سالوں میں $560 ملین دینے کا وعدہ کیا۔ دونوں ملکوں نے منشیات کے خلاف ایک دوسرے سے بھرپور تعاون بھی کیا۔ ایران میں لاکھوں افغان مہاجرین رہائش پذیر ہیں جن کی وطن واپسی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ 1979 میں انقلاب اسلامی کے بعد سے ایران کا یہ موقف رہا ہے کہ اسرائیل کا وجود غیر قانونی ہے۔ ایران اب بھی اسرائیل کی پرجوش مخالفت پر قائم ہے۔ وہ مشرق وسطیٰ میں امن قائم کرنے کے اقدامات پر بھی اعتراض کرتا رہتا ہے اور مبینہ طور پر فلسطین اور لبنان کے ان اسرائیل مخالف گروہوں کی مدد کرتا رہتا ہے۔ 2002 میں ایرانی وزارت خارجہ نے اعلان کیا کہ اگر اسرائیل اور فلسطین کو کوئی معاہدہ قبول نہ ہوا تو ایران اسے دو طرفہ معاہدے کو رد نہیں کرے گا۔